السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں محمد الیاس چشتی نظامی عمر پوری و دہلوی تلاوت کلام اللہ کے لیے مولانا ممتاز صاحب کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے سامعین کے دلوں کو رونق بخشیں۔ السلام علیکم محترم۔ اعلان کرو پہلے سوسائٹی کا رقم۔ محترم حضرات، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نیوز چینل یوٹیوب کے ذریعے سے ماشاءاللہ ایک پروگرام آپ کے سامنے ریلیز کیا جا رہا ہے اور قسط وار آپ کے گوشت گزار کی جا رہی ہے۔ 4 قسطوں میں ہمارا یہ پروگرام ماشاءاللہ فیضان محبوب الہی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے متعلق اور اس کے تعلق سے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے اس تنظیم کے اور اس یوٹیوب چینل کے صدر ہیں حضرت محمد الیاس چشتی نظامی عمر پوری، خلیفہ حضرت مجاز خواجہ احسان اللہ چشتی عمر پوری نور اللہ مرقدہ، ان کے مخلصانہ مشورے سے اور ان کی کاوشوں اور محنت اور جذبہ آثار اور قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فیضان دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے اور آپ تک یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے فاتحہ کا آسان اور سہل طریقہ تقریباً 4تھی قسط جا چکی ہے، 5ویں قسط میں انشاءاللہ آج بیان کر رہا ہوں۔ حاضرین اور ناظرین، اس چینل کے ذریعے سے صرف مقصد یہ ہے، پہلا بیان پوری تفصیل کے ساتھ 2ری قسط میں جا چکی ہے اور آج کچھ آسان اسی طریقہ میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں۔ فاتحہ کا ایک دوسرا طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ الہاکم التکاثر پڑھیں اور پھر اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، جو عام کے سپارے میں اکثر و بیشتر ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ 4 کل پڑھی جاتی ہے، جس میں قل یا ایھا الکافرون یہ ایک سورت ہے، اس کو پڑھی جائے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی جائے گی مع بسم اللہ کے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھیں پوری سورت، یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الی آخر الآیات تک پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہمارے اکثر و بیشتر لوگ جو مسلمان ہیں، نمازی ہیں، ماشاءاللہ ان کو یاد ہوتا ہے، اور مسلمان کے بچے بچی کو بھی الحمدللہ یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں آخر کے اندر، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور آپ کی جو بھی مرادیں ہیں جن کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، بخشنا ہے۔ ایک بات اس میں یاد رکھنی یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو، صحابہ کرام، تابعین اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت جتنے بزرگان دین اولیاء کرام ہیں، ان کو اگر اس کا ثواب پہنچانا ہے تو ان کو یہ ثواب تحفہ اور نذرانہ کہہ کر کے ثواب پہنچائیں گے، اور دیگر مرحومین کے لیے، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے، اور عموماً جن کو ہم اس کا ثواب پہنچائیں گے، ان کے اولیاء اللہ کے علاوہ ان کو ثواب کہہ کر کے ثواب پہنچانا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قسطیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اللہ اس کو بھی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.